أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونا عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عبده ورسوله وصفيه وخيرته وأمينه على الوحي الذي انتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واصطفاه قبل أن ابتعثه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته والروح التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة المضطهدة مقهورة حقها مغصوبة إرثها مردودة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق فانتظروا إني معكم من المنتظرين صلوات بجیب محمد بزرگان محترم عزیزان گرامی عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ السلام بیان شروع کرنے سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ کل سے مجلس عزا 9 بجے شروع ہو جائے گی اور 9:15 پر ہم انشاءاللہ ممبر پر آ جائیں گے اور 9:15 میں بیان شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیے پر محمد عرض کیا ہم نے کہ امام زمان علیہ السلام کو جو درد ہے اور جو تکلیف ہے وہ تکلیف ہمارے انتظار کی کمزوری ہے. چونکہ ہم میں
قوی انتظار نہیں پایا جاتا ہے، جوان انتظار نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ انتظار کے نام پر دھوکہ پایا جاتا ہے، انتظار کے نام پر کمزوری پائی جاتی ہے۔ لہذا آج تک ہم ان کے دیدار سے محروم ہیں۔ جو لوگ سرکار ولی عصر کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، انہیں انتظار کو قوی کرنا چاہیے۔ اگر انتظار قوی نہیں ہوا تو مسلسل کام امام زمان علیہ السلام پر ہوتا رہے گا، لیکن امام علیہ السلام کے ظہور کا راستہ فراہم نہیں ہوگا۔ ظہور کا راستہ اسی وقت فراہم ہو سکتا ہے جب انتظار قوی انتظار ہو، جوان انتظار ہو، اس میں ڈیولپمنٹ ہوتا رہے روزانہ، ترقی ہوتی رہے روزانہ، بے چینی بڑھتی رہے روزانہ۔ تا وقت کہ ڈیلی بے چینی نہیں بڑھے گی، تڑپ نہیں بڑھے گی، اس وقت تک حقیقی انتظار سامنے نہیں آ سکتا ہے۔ بوڑھے انتظار کی علامت ہی ہے کہ انسان ماحول سے راضی ہو، سوسائٹی میں ہونے والی چیزوں سے راضی ہو، جو چل رہا ہے صحیح ہے۔ بس یہی سب سے بڑی کمزوری ہے، جو چل رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو وہ آ کر کریں گے وہ صحیح ہوگا، اور اس راستے کی طرف بڑھنا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا کام جو کل میں نے آپ کے سامنے بتایا، عرض کیا میں نے آپ کے سامنے کہ 2 موضوع کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، تو آپ پہلے وہ کوالٹیز، وہ اوصاف جو جوان انتظار کے ہیں، اسے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ کل خدا کی معرفت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ڈیپلی معرفت ہونی چاہیے، گہری معرفت ہونی چاہیے خدا کی۔ توحید، یکتا پرستی، خدا کو ایک ماننا دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے۔ اور دل کی گہرائیوں سے خدا کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دل تو کوئی دیکھتا نہیں، ہر آدمی کہتا ہے میں دل کی گہرائی سے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ کہ جو دل کی گہرائی سے خدا کو ایک مانے گا، اس کے کردار میں وحدانیت دکھائی دے گی، اس کے کردار میں یکتا پرستی دکھائی دے گی، وہ کسی سے دور رہنے کا مرحلہ ہی پیش نہیں آئے گا۔ آج جو لوگ اس مطلب کو اٹھاتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کی توحید کمزور ہے، اس لیے وہ اتحاد بین المسلمین کے مخالف ہیں۔ جس کی توحید ہوگی اچھی، جو ایک خدا کو مانے گا، وہ وحدت کی بات کرے گا۔ کبھی یہاں موقع نہیں کہ آپ کے سامنے اس موضوع کو چھیڑا جائے، کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے افتراق سیدہ مرضیہ کی فکر میں، تھاٹ آف اسکول میں لعنت ہے، تفرقہ بازی کفر کی علامت ہے۔ خطبہ سیدہ مرضیہ آپ پڑھیں، کبھی موقع رہا آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ خطبہ سیدہ مرضیہ کا خلاصہ ابتدا میں پیغمبر اکرم کی شان میں یہ کہ تفرقہ بازی لعنت کفر ہے، کافر ہے جو آپس میں اختلاف کرتا ہے۔ موحد کبھی اختلاف نہیں کرتا ہے، موحد وحدت کا طلبگار ہے۔ وحدت نہ ہو سکے تو اتحاد کا طلبگار ہے، اتحاد نہ ہو سکے تو انسجام کا طلبگار ہے۔ ایک کیوں میں تو رہو کم سے کم، چاہے کسی عقیدے کے ہو۔ اتحاد نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں توحید مستحکم ہوتی ہے۔ جب توحید مستحکم ہوتی ہے تو پھر انسان وحدت کا راستہ تلاش کرتا ہے، وہ نہ ہو سکے تو اتحاد کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اتحاد کے معنی ہی یہ نہیں ہے، بات آ گئی تو اس کو آپ سن لیں۔ اتحاد کے معنی ہی یہ نہیں کہ ہم اپنا عقیدہ چھوڑ دیں اور دوسرے کا عقیدہ لے لیں۔
یہ اتحاد کے معنی ہی نہیں ہے، یہ وحدت کے معنی ہے کہ سب ایک ہو جائیں۔ اس لیے ولادت پیغمبر اکرم کے زمانے کو ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے، کہ اس میں سب ایک ہیں رسالت کو ماننے میں، اس میں دو کا تصور نہیں ہے، اس میں کہا جاتا ہے ہفتہ وحدت۔ لیکن یہاں اتحاد ہے، اتحاد کا کنسپٹ ہی یہ ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن مل کے رہیں، اور ایسے مل کے رہیں کہ نہ یہ اس میں داخل ہو پائے نہ وہ اس میں داخل ہو پائے، لیکن پھر بھی مل کے رہیں۔ تو غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے آپ کے سامنے نا، کہ پہلے اپنوں میں اتحاد پیدا کر لیجئے پھر شیعہ سنی اتحاد کی جگہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اب نوبت جب اتنی بگڑ جائے ہماری کہ اپنوں میں نہ وحدت ہو سکے، تب اس سے بڑی حرمہ نصیبی کیا ہوگی؟ اور اس کے بعد ہم امام زمانہ کریں، جب اپنوں کو ایک پلیٹ فارم پر نہ لا سکیں تو پھر کس منہ سے ہم امام زمانہ کا نام لے سکتے ہیں؟ ان کے درد میں اضافے کا سبب ہم تو ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا اختلاف ہے جو ظہور نہیں ہونے دے رہا ہے۔ معصوم کی حدیث کیا ہے اتحاد کے سلسلے میں؟ کیسے رہو لوگوں کے درمیان؟ کہ جس طریقے سے انڈے کے چھلکے کے اندر زردی اور سفیدی ایک ساتھ مل کے رہتی ہے، کہ نہ زردی سفیدی میں ملنے پاتی ہے نہ سفیدی زردی میں ملنے پاتی ہے۔ بھئی زردی سفیدی آپ لوگ سمجھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ زبان ذرا لو کر کے پڑھیے، تو زردی سفیدی تو سب کو سمجھ میں آئی گئی ہوگی، بھائی اتنی لو تو نہیں ہے کسی زبان، ہے نا؟ جس کو نہ سمجھ میں آئے کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ وائٹ ہے اور یلو، ہے نا؟ یہی تو کہتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو جو سمجھ میں آ جائے سمجھانا مطلب ہے۔ تو زردی اور سفیدی کا جب تک زردی الگ رہے گی سفیدی الگ رہے گی، انڈا اپنے کام میں صحیح رہے گا۔ جہاں ایک دوسرے میں مل گئے انڈا گھول ہو جائے گا، انڈا خراب ہو جائے گا، کھانے لائق نہیں رہے گا۔ لیکن کتنے احتیاط سے خدا نے رکھا ہے، نہ زردی سفیدی میں مل پاتی ہے نہ سفیدی زردی میں مل پاتی ہے، لیکن پھر بھی ایک چھلکے کے اندر رہتے ہیں۔ یہ جو بیضہ اسلام کہا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہے، یعنی ایک اسلام کے دائرے میں سب رہو اور ایسے رہو، اپنے اپنے مسلک پر رہو، کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب ایک متحد دشمن آئے تو اس کے سامنے متحد ہو کر مقابلہ کرو۔ یہ ہے وحدانیت۔ وحدانیت کھل کے سامنے آتی ہے نا، توحید کھل کے سامنے آتی ہے نا۔ توحید زبان سے اللہ اکبر کہنے سے تھوڑا ہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے سے تھوڑے، تو کردار میں لا الہ الا اللہ اترنا چاہیے۔ یہ یوں ہی تھوڑے آٹھویں امام نے کہہ دیا تھا کہ لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہ۔ وحدانیت کی شرط ولایت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے جو ایک راستے پر لے چل کر چلتی ہے، یہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان یگانگت رکھتی ہے۔ اور شرط و مشروط جانتے ہیں آپ قانون کیا ہے؟ شرط و مشروط کا قانون کیا ہے؟ یہ سنگین ہو جائے گی زبان، آپ کو مثال دے دیں۔ نماز واجب ہے نا؟ وضو نماز کا حصہ ہے یا نہیں؟ وضو نماز کا حصہ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نماز کا حصہ۔ وضو نماز کا حصہ نہیں ہے، کیا ہے؟ وضو نماز کا حصہ نہیں۔ نماز کے کتنے ارکان ہیں؟ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر نماز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نماز، یہ ہے نماز۔ نماز میں داخل ہونے کی شرط ہے کہ باوضو ہوں۔ نماز کا مقدمہ ہے، نماز سے پہلے ہے، نماز کی شرط ہے، یعنی نماز ہے مشروط اور وضو ہے شرط۔ تا وقت کے باوضو نہیں ہوئیے گا نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، یا وضو ہو یا غسل ہو، یعنی تا وقت کے طاہر نہ ہو اس وقت تک نماز میں داخل۔ تو طہارت شرط ہے، چاہے وضو کے ذریعے سے ہو چاہے غسل کے ذریعے سے ہو۔ نماز میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر نماز ہو بھی نہیں سکتی، اس کے بغیر نماز کامل بھی نہیں ہوگی۔ اٹھک بیٹھک سب کوئی کہ بغیر وضو کے آپ پوری دن بھر نماز پڑھتے رہیے، جیسے نماز پڑھی جاتی ہوگی نماز؟
وضو نماز ہے؟ کہا نہیں نماز ہے. وضو نماز نہیں، نماز سے پہلے کی چیز ہے. یہ ہوگا تب نماز شروع ہوگی، چاہے 2 رکعت پڑھی جائے اور 1000 رکعت پڑھ لی جائے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی. پس وضو نماز میں داخل نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر نماز ہو نہیں سکتی. قربان جائیے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے پر. کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا کلمہ یہ ایک قلعہ ہے. ومن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے بچ جائے گا. لیکن کیسے بچے گا؟ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. اس کی کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں میں سے میں ایک ہوں. جب تک کہ ولایت ہوگی نہیں توحید کے قلعے میں داخل ہو نہیں سکتے ہو. توحید کے قلعے میں جب داخل ہوگے نہیں تو جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو. ایک صلوات بھیجیے بھائی محمد. ولایت توحید نہیں ہے، لیکن توحید ولایت کے بغیر توحید میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے وہ جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ پہچانیے دعا امام زمان جو ہے معرفت خدا. کیا ہے کہ جس کا دوسرا عنصر معرفت امام ہے. دوسرا عنصر جوان انتظار کا معرفت امام زمان ہے، محبت و اطاعت امام زمان ہے. اس کے ذریعے سے انسان معرفت خدا تک پہنچ سکتا ہے. القائلین بامامتہ، ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کی امامت کے قائل ہیں. ہم اتبعوا من الاعمال سیدہا، جتنی کنیز اپنے آقا کے لیے مطیع و فرما بردار ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ یہ اپنے آقا کے لیے، اپنے امام کے لیے مطیع ہوتے ہیں. پہچان میں آ جائے گا نا کہ ہم کتنے امام زمانہ کے طرفدار ہیں، ہم کتنا انتظار کرنے والے، ہم کتنے ان کے مطیع ہیں، ہم کتنے ان کے فرما بردار ہیں. جو ہم چاہ رہے ہیں وہ امام زمانہ سے منوانا چاہتے ہیں، یا جو مولا چاہتے ہیں وہ ماننا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ کر لینا ہوگا. ہمیں یہ ایگو کہ جو ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، جو امام زمانہ پر ہم کام کر رہے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جو دوسرے ہیں سب باطل راستے پر ہیں ہم ہی صحیح راستے پر ہیں. یہی تو سب سے بڑے غلط ہونے کی دلیل ہے، اپنے کو صحیح سمجھنا دوسرے کو غلط سمجھنا. جو خدا سب سے زیادہ صحیح اس سے صحیح کوئی ہے نہیں، جو نبی سب سے زیادہ صحیح ہے اس سے زیادہ کوئی صحیح نہیں. وہ بھی جب بلاتا ہے تو کہتا ہے یا تم صحیح ہوگے یا ہم صحیح ہوں گے. پہلے نہیں کہتا ہم ہی صحیح تم باطل، یہ نہیں کہتا. یہاں تو پلاننگ یہ ہے کہ علماء سے دور کیا جائے پبلک کو. جب علماء سے پبلک دور ہوگی تو وہ معرفت آ ہی نہیں سکتی ہے جو علم کے ذریعے سے معرفت آتی ہے. جو جس فن میں ماہر ہے اسی کی بات بہترین طریقے سے وہ سمجھا سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھا سکتا ہے. بورڈ لگا لینے سے فن نہیں آ جاتا ہے. فن محنت کرنے سے آتا ہے. 4 لفظ پڑھ لینے سے فن نہیں آتا ہے، اس میں اپنی زندگی صرف کر لینے سے فن آتا ہے. یہ مسئلہ ہے. بہم ینصر اللہ امام الحق، ان کے ذریعے سے یہ جو اصحاب ہیں امام کے، یہ جو انتظار کرنے والے، ان کے ذریعے سے امام اپنے امام کی مدد و نصرت کرے گا. اس درجے پر پہنچے انسان کہ اپنے امام کا ناصر قرار پائے. معرفت کیسی معرفت؟ اللہ کی معرفت کیسی کہ امامت کی معرفت کے ذریعے سے، امام زمان کی معرفت کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے گا. کیسی معرفت ہونی چاہیے؟ اس بات کو سمجھیے، غور کیجیے اس بات کو. کہاں سے دعا شروع ہوتی ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک.
خدایا اپنی ذات سے آشنا کرا، اپنی معرفت سے آشنا کرا، پہچانوا، اس لیے کہ اگر تیری معرفت حاصل نہ ہوئی تو تیرے نبی کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہم عرفنی نبیک، خدایا اپنے نبی کی معرفت سے بہرہ مند فرما۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِ نَبِيَّكَ، اگر تیرے نبی کو نہیں پہچان پائے تو تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ لم عارف حجتک، اب دعا آگے بڑھی، اللہم عرفنی حجتک، خدایا اپنی حجت کی معرفت سے بہرہ مند فرما۔ اگر نہ ہوئی حجت کی معرفت تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت سے بہرہ مند نہیں فرمائے تو کیا ہوگا؟ ضللت عن دینی، ہم اپنے دین سے گمراہ ہو جائیں گے، ہم اپنے دین سے بے بہرہ ہو جائیں گے۔ پہچانیے اسے، اس مطلب کو دیکھیے، جب حجت کی بات آئی تو حجت کی معرفت نہیں تو گمراہی ہے، کہ یہ حجت ہے جو خدا تک لے جائے گی۔ حجت کی معرفت ہوگی تو صحیح سے نبی کی معرفت ہوگی، نبی کی معرفت ہوگی تو صحیح سے خدا کی معرفت ہوگی۔ یہ ہے اصل معاملہ معرفت کا، کہ حجت کی معرفت کیسی ہو۔ ہم بہت آگے بڑھتے ہیں امام زمان کے سلسلے میں، بڑے معرفت والے تو خواب سے آگے بڑھتے ہی نہیں۔ ان کو آ کے خواب میں امام نے یہ بتا دیا، ان کو آ کے خواب میں امام نے یہ بتا دیا، اور ایسا خواب کہ قوم ہی خواب ہو گئی، سو گئی قوم۔ اب سب کچھ سونے ہی میں جب دیکھنا ہے تو کیوں بیدار رہے بھائی؟ سب کچھ غفلت ہی میں جب مل رہا ہے تو بیدار ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیجیے کہیں گے مولانا یہ خواب کی مخالفت کرنے، مخالفت خواب کی نہیں ہے، مخالفت دعوے کی ہے۔ وہ علی سینا نے کہا کہ جو کسی درجے کا دعویٰ کرے وہ کسی درجے پر نہیں ہے، اور جو کوئی دعویٰ نہ کرے ممکن ہے کسی درجے پر ہو۔ یہ جو قوم کو خواب آلود کر دیا گیا ہے، امام زمانہ نے ان کو خواب میں یہ دکھایا، امام زمانہ نے ان کو خواب میں یہ دکھایا، بڑی شد و مت سے۔ یہ جو ہم آج خواب کے عادی ہو گئے ہیں، اس سے پبلک کو کتنا امام زمانہ سے دور کر رہے ہیں ہمیں تصور ہے؟ امام زمانہ اپنی کیسی معرفت چاہتے ہیں یہ پہچانیے، خواب والی معرفت نہیں پہچانتے ہیں۔ امام زمانہ چاہتے ہیں سب کے لیے غیبت ہو، سب کے لیے غیبت ہو، تمہارے لیے ظہور ہو، اس درجے پر چاہتے ہیں۔ ہم خوابی میں رہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ جوان انتظار پہچانیے، کسے کہتے ہیں جوان انتظار؟ معرفت کس درجے تک ہو، خواب والی معرفت نہ ہو، ان کو وہاں دیکھ لیا، ان کو وہاں دیکھ لیا، ان کو یہاں دیکھ لیا۔ کتنا دور کرتے ہیں یہ خواب امام زمان سے، معلوم ہے؟ آپ نے بیان کر دیا، مراد رضا نے بیان کر دیا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا مثلا، اور یہ بچہ خواب نہیں دیکھ پایا جو یہاں دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے بیٹا؟ یہ یہاں یہی ہے اثر، یہ ہے مرحلہ۔ یہ جو بازار میں آیا ہے واٹس ایپ، یہ جو کلپ بننے کا سسٹم شروع ہوا ہے، یہ جو ویڈیو گیم بچوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، یہ جو کھیل کے نام پر بچوں کی انگلیاں کام کرتی ہیں، جس میں نہ ذہن ڈیولپ کرتا ہے نہ بدن ڈیولپ کرتا ہے۔ دین کہتا ہے بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیجو، جس میں ذہن کی بھی ورزش ہو، جسم کی بھی ورزش ہو۔ دوڑاؤ، کیا کہا دین نے؟ بچے کو کیا سکھاؤ؟ علموا اولادکم السباحہ والرمایا، بچوں کو تیر اندازی سکھاؤ، بچوں کو گھوڑ دوڑ سکھاؤ، بچوں کو تیراکی سکھاؤ، یہ چیزیں بچوں کو سکھاؤ جس میں ذہن بھی ڈیولپ۔ دیکھیں جتنی چیزیں دین سکھا رہا ہے، کھیل کا کھیل ہے،
دوسروں کی حفاظت کی ذہن میں تشویق ہے. جو تیرنا سیکھے گا وہ فقط اپنے لیے نہیں سیکھے گا. کوئی اناڑی اگر ڈوبنے لگے گا تو تیراک کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، فطری طور پر وہ کود جاتا ہے تاکہ ڈوبتے کو بچا لے. جو تیر اندازی سیکھے گا اس کا تیر نشانے پر لگے گا تو وہ کبھی غلط سمسوتسو کی طرف جائے گا نہیں، ہمیشہ صحیح ایم ذہن میں رکھے گا. یہ دین ہے. جو دوڑنے کا عادی ہو جائے گا وہ آہستہ آہستہ دین کی طرف نہیں چلے گا بلکہ ہمیشہ کمال کے ساتھ دوڑتا ہوا دین کی طرف چلے گا. وہ اول وقت مراجع کیا کہتے ہیں، بزرگ علماء کیا کہتے ہیں، 3 چیز کے لیے دوڑو. یہ کون دوڑے گا؟ جس کو گھوڑے کی ریس کی دوڑ یاد ہوگی وہی بچہ جوانی میں دوڑے گا. کہا 3 چیز کے لیے دوڑو، ایک درس کے لیے، ایک نماز کے لیے، ایک عزاداری کے لیے. بچے کو کیا سکھایا ہم نے؟ ویڈیو گیم سکھایا. گھر میں ویڈیو گیم آ گیا، دن بھر ایسے ایسے کر رہا ہے اور ایسے ایسے کرتے کرتے. اور ویڈیو گیم میں ہوتا کیا ہے ویڈیو گیم میں؟ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا. اس کے علاوہ بتا دیجیے اتنے ویڈیو گیم میں کچھ اور ہوتا ہے؟ مجھے بتائیے. کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ وہاں سے نکلا، اس نے اس کو مارا. بچے کے ذہن میں بچپن سے بیٹھایا جا رہا ہے قتل و غارت گری. اور ہم بڑے اطمینان سے پوسٹ ماڈرن ایج کے ہم لوگ ہیں. بچے کو کہاں باہر بھیجیں گے؟ گھر ہی میں بچہ رہتا ہے ہمارا. ہم مطمئن ہیں کہ گھر میں بچہ ہے ہمارا، لیکن اب تک بچے باہر جا کے برباد ہوتے تھے، ہمارا بچہ گھر کے اندر برباد ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد. یہ معرفت سے ہم کتنے دور، امام زمان کی معرفت سے ہم کتنے دور. خواب سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. کیا مشکل ہے خواب؟ واٹس ایپ کی بات آ گئی، اب سن لیجیے اسے. بڑی ترقی ہے. کیا ہو گیا؟ ترقی نے کیا کیا؟ ارے جناب سیکنڈوں میں پیغام پہنچ جاتا ہے. SMS، واٹس ایپ گروپ بن گیا، مفت میں سارا کام ہوتا ہے. فیس بک، اس نے تو قیامت مچا دی. سب کچھ آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم بیوقوف یا واٹس ایپ بنانے والا بیوقوف؟ پہلے یہ فیصلہ کیجیے تو پتہ چلے گا کون بیوقوف. جو لوگ گٹکے اور پان پراگ اور اس قسم کی چیزوں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کو بھی ہلکا سا ایسنس ڈال کے قیمت لے لیتے ہوں، سڑی سڑی چیزوں کو اچھے ریپر میں ڈال کر جو لوگ قیمت لے لیتے ہوں، خون جو برباد ہے اس کا کیک بنا کے جو لوگ قیمت لے لیتے ہوں. یہ سب کہانی نہیں سنا رہے، یہ حقیقت ہے. یہ جو قیمت لے لیتے ہوں وہ آپ کو مفت میں واٹس ایپ دے دیں گے. وہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں. واٹس ایپ کہاں سے نکلتا ہے جہاں تک ہمیں معلوم ہے؟ وہ لندن سے اس کا وہ ہوتا ہے، نمبر ملتا ہے. کہیں اور سے بھی ملتا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں یہی معلوم. فیس بک کہاں کی کمپنی ہے؟ کہاں کی کمپنی ہے؟ امریکہ کی کمپنی ہے. تو یہ جو اتنی معلومات آپ ڈال رہے ہیں اپنے اختلافات کی، اپنی ناچاقیوں کی گروپ بنا بنا کے، یہ سیو ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ بیوقوف نہیں، وہ سیو نہیں کرے گا، اس نے دیا ہی ہے تاکہ آپ کو مفت میں کھلونا دے کے اپنا فائدہ لے. ہم کتنے عقل مند ہیں، ہم کتنے بیوقوف ہیں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. خواب سنا سنا کے قوم کو بیوقوف بنانا. آج مولانا کو یہ دیکھا کہ آج مولانا خوب چلتا ہے، آج خواب میں فلان دیکھا، اتنی چینی بانٹ دو، اتنا ہرا پٹا باندھ دو. امام زمانہ نے کہا شیعوں پر بڑی مصیبت ہے، یہ کرو گے تو دور. ارے شیعوں پر ایسی ویسی مصیبت ہے، یہ پٹا باندھنے سے تھوڑے ہی ختم ہوگی، پٹے کھولنے سے ہوگی مصیبت دور. فکروں کے پٹے کھولنے سے، شعور کی پٹیوں کو کھولنے سے، اس سے امام زمانہ کی معرفت ہوگی. یہ سب SMS چل رہا ہے. پرانے زمانے میں چلتا تھا کاغذ، 40 لوگوں نے نہ لکھا تو فلاں کے گھر میں موت ہو جائے گی. اب وہ سب کام واٹس ایپ کرتا ہے.
اب وہ سب کام SMS کرتا ہے، روایتیں آتی رہتی ہیں، کلپ بنتی رہتی ہیں، اتنی سی بات نہیں پہنچا دی، اس نے آگے کیا کہا پیچھے کیا کہا، یہی تو باطل کا کام ہے۔ ہمیں اتحاد بین المسلمین نے کرنا، اچھا مرد ہو تو زبان سے نہ کہو، عمل سے کر کے دکھاؤ، ہاتھ ملاؤ گے انہی سے، کاروبار کرو گے انہی سے، ہاں؟ دن بھر بیٹھو گے انہی سے، کرکٹ کا میچ دیکھنا ہوگا تو انہی کے باہوں میں باہیں ڈال کر دیکھو گے، بازار میں ہوٹل میں جاؤ گے تو کھاؤ گے انہی کے ساتھ، عمل میں سب کرو اتحاد، وحدت پر آ جاؤ، دین کا نام جب ہے تو اتحاد کے نام پر بگڑو۔ اسی کو تو مولا کائنات نے کہا ہے نہج البلاغہ میں، تواخی علی الفجور تہاجروا علی الدین، آخری زمان آئے گا کہ لوگ فسق و فجور میں بھائی بھائی ہوں گے، دین کے نام پر تفرقہ کریں گے، اسی کو تو کہتے ہیں۔ ساری چیز میں، شادی میں، بیاہ میں، ٹینٹ میں، اس میں اس میں سب میں کون ہے؟ وہی لوگ ہیں۔ ایک تبرک خریدنے میں لاکھوں کے مالک بن جاتے ہیں، اس میں کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے، امن و امان کی بات آتی، نہیں ہم تو بہت بڑے مولائی ہیں، ہم نہیں ان سے اتحاد، اور زہرا کے قاتل سے اتحاد، اچھا مقصد زہرا مرضیہ کو قتل کرو، کوئی مطلب نہیں، پہچانو دین کسے کہتے ہیں، خواب سے معرفت نہیں ہوتی ہے۔ میں نے خواب دیکھ لیا تو میں تو بہت بڑا امام زمانہ والا ہو گیا بھیا، میرے پر آ کے لکھ کے بھی چلے گئے، مجھے وہ مہر بھی لگا کے چلے گئے، سب کچھ کر دیا انہوں نے میرے لیے تو، اور یہ بیچارہ جو خواب نہیں دیکھ پایا اس کا کیا ہوا، اور یہ بچہ جو خواب نہیں دیکھ پایا اس کا کیا ہوا، اور وہ جو ادھر بیٹھا جوان ہے وہ نہیں دیکھ پایا وہ کیا ہوا، اور وہ جو ادھر بوڑھا بیٹھا وہ اس نے نہیں دیکھا اس کا کیا ہوا، سب تو دور ہو گئے امام زمان سے، فقط ہم ہی نزدیک ہو گئے۔ یہ امام زمان سے، ارے آپ کے دل میں ایسی محبت ہی نہیں کہ مولا کو دیکھ سکیے، تو لیجیے بھائی اب تو آپ ہی ہوگا سب کچھ۔ نہیں، دیکھیے پہچانیے معرفت، پہچانیے وہ مرجع تقلید، دنیا نہیں پہچانا مراجع تقلید کسے کہتے ہیں، جب تک کہ خالص رابطہ امام زمانہ سے نہ ہو، اس لیے کہ 14 یا 15 یا 17 الگ الگ اعتبار سے علوم کے ساتھ ساتھ آخری جو شرط لگا یہ شہید ثانی نے وہ ہے توفیق۔ سارے علوم رکھنے کے باوجود بھی ممکن ہے آدمی مرجع تقلید نہ ہو اگر توفیق شامل حال نہ ہو، اگر تائید مولا شامل حال نہ ہو۔ جن کے پاس تائید مولا ہوتی ہے وہی مرجع تقلید بنتے ہیں، وہی اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ اب ماضی کے واقعات موجود ہیں، میں جو واقعات نہیں پڑھنا ہے مجھے سامنے، جس کے لیے یقینی ہے کہ وہ ملاقات سے بہرہ مند تھا، اس نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ مولا ہم سے ملتے ہیں۔ جو جوانی میں بلوغ سے پہلے نماز شب کا عادی تھا، جو 30 سال کے سن کے آس پاس جس کی پوزیشن یہ تھی جیسے آگے دیکھتا تھا ویسے پیچھے دیکھتا تھا، جو موت اختیاری کے درجے پر فائز تھا کہ جب چاہے جسم سے روح نکال لے، جب چاہے جسم میں اپنی روح داخل کر لے، جو متقین کا درجہ ہے، جس کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آیت اللہ العظمیٰ بہجت جیسی 10 نماز قم میں ہونے لگے تو قم میں پھر درس اخلاق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایسا عظیم الشان انسان کہ جس کی نماز مغرب و عشاء میں، نماز صبح میں لوگ اس طریقے سے گریا کرتے تھے جیسے جناب علی اکبر کی مصیبت کوئی پڑھ رہا ہو۔ ایسا انسان کہ جو ہر آن آگے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، وہ آواز دیتا ہے 1000 دعوے دیدار، 1000 دعوے خواب سے بہتر وہ 2 رکعت نماز ہے جو امام زمانہ کو پسند ہے۔ 2 رکعت نماز جو مولا پسند ہو وہ مولا کے نزدیک بہتر ہے، اس لیے کہ وہ ظہور کے راستے کو فراہم کر رہی ہے۔ یہ دعوی دیدار
یہ خواب لوگوں کو دور کر رہے ہیں، مایوس کر رہے ہیں. نہ دیکھا تو کیا ہوگا؟ اور دیکھنا کون سا کرشمہ ہے؟ اپنے آپ کو ان کے رنگ میں رنگ لینا کرشمہ ہے. دیکھنا کون سا کرشمہ ہے؟ صبغت اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اپنے آپ کو رنگ لو خدائی رنگ میں، یہ کرشمہ ہے. سورج کی روشنی، سورج کی روشنی روزانہ سڑک پر پڑتی ہے نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی نہیں پڑتی ہے؟ سورج کی روشنی پڑتی ہے نا. کیا ہوتا ہے سڑک پر؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے سڑک کو؟ کوئی فائدہ آج تک آپ نے دیکھا؟ بلکہ زیادہ ہو جاتی ہے تو سڑکوں میں کریک پیدا ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ روشنی ہے سورج کی. اللہ اکبر. سورج کی ڈائریکٹ تپش ہے سڑک کے اوپر، دیواروں کے اوپر، کوئی اثر نہیں پڑتا. اور سورج کی روشنی کو اپنے قبضے میں لیا زمین نے، اپنی تہوں تک پہنچائی. کچھ معدنیات ہیں جنہوں نے سورج کی روشنی کو ڈائریکٹ ایبزارو نہیں کیا ہے، ڈائریکٹ نہیں لیا ہے، بلکہ زمین کی مدد سے لیا ہے. زمین میں روشنی کے اثرات ہوئے، اثرات کا نتیجہ ان معدنیات نے کھینچا. اب جو کھینچا اپنی صلاحیت کے مطابق. سڑکوں پر کتنے پتھر ہوتے ہیں جن پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ پڑتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھوکروں میں رہتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لیکن سورج کی روشنی کو لے کر اپنے اندر زمین نے جب یہ روشنی کی شعاعیں ان پتھروں کو دی جو معدنیات میں تھے، تو انہی پتھروں میں سے کوئی عقیق بنتا ہے، کوئی فیروزہ بنتا ہے، کوئی در نجف بنتا ہے. اور وہ پھر ٹھوکروں میں نہیں ہوتا ہے، پھر انگوٹھی میں نگینے کا کام کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو سورج کے رنگ میں رنگ لیا ہے. دیدار کرشمہ نہیں ہے، خورشید امامت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، محبت کے نگینے بن جاؤ گے. صلوات بر محمد. یہ ہے کرشمہ. خواب سنا سنا کے کیا کرو گے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دید کی صلاحیت پیدا کرو. وہ کب دور ہیں؟ جو حکم اللہ کا ہے وہی حکم ولی اللہ کا ہے. اس لیے کہ ولی اللہ کے بعد اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. جب جو کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہ حکم خدا کا بابا. نہ اس کو کوئی اللہ کو پہچان سکتا ہے، اس کی حقیقی معرفت، نہ ان کی حقیقی معرفت. اس لیے کہ یہ ولی خدا، جو حکم ولی اللہ کا امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا. کیا بیان کیا؟ کیا بیان کیا؟ تو کب چھپا ہوا تھا کہ تجھے دوسرے دکھلوائیں؟ تو کب پوشیدہ تھا کہ لوگ آشکار کریں؟ کس میں تجھ سے زیادہ نور ہے کہ وہ نور تیری طرف نشاندہی کرے؟ کون ہے ایسا؟ مَلَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكْ وَمَلَّذِي وَجَدَ مَنْ فَقَدَكْ. اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ اس نے کیا پایا اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ اَمِيَتْ عَيْنٌ لَا تَرَاكَ. اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو تجھے دیکھ نہ پائیں، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تیرا دیدار نہ کر پائیں. اندھی، یا یہ معنی کریں کہ اندھی ہے وہ آنکھ جو تیرا دیدار نہیں کرتی ہے. تو خدا کی جلوان، اچھا خدا کو دیکھنا ان آنکھوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید کو یہاں سے پہچانا ہی نہیں ہے. ہم نے توحید کو دل کی گہرائیوں سے پہچانا ہے. جہاں سے خدا کی معرفت ہوئی ہے وہیں سے خدا کو دیکھا بھی جائے گا. یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ کام جس کو دیکھتے ہی نہیں اس کی عبادت ہی نہیں کرتے. کہاں ہے؟ تو بتا دیجئے کہاں ہے، ہم بھی جا کے دیکھ لیں. کہا وہ ان دو آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دیکھا جاتا ہے. یہی قانون ان کا بھی ہے. ہم کب پوشیدہ ہیں جو ہمیں دیکھو نہ چاہتے ہو،
ہم تو تمہارے سامنے ہیں، گناہوں کے پردے ہٹا لو، اختلافات کے پردے ہٹا لو، ماں باپ کی نافرمانی کے پردے ہٹا لو، غرور کے پردے ہٹا لو، تکبر کے پردے ہٹا لو، سود کے پردے ہٹا لو، رشوت کے پردے ہٹا لو، بازاروں کو اسلامی بازار بنا دو، بازار کو دیندار بنا دو، اپنے کردار کو دیندار بنا دو، حلال رزق کا عادی بنا لو، خود بخود ہمیں دیکھنے لگو گے۔ ہم تو سامنے ہیں، تم ہی نہیں چاہتے ہو ہمیں دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ظہور ہوگا تو ہر ایک کہے گا ارے ہم نے ان کو تو یہاں دیکھا تھا، ہم نے ان کو یہاں دیکھا تھا، ارے وہاں دیکھا تھا، لیکن پہچان نہ پائے۔ مشکل یہی ہے، اتنا اپنے اندر معرفت پیدا کر لو کہ ظہور کے وقت نہ کہنا پڑے وہاں دیکھا تھا، بلکہ اس وقت پہچان لو مولا کسے کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے تو اب کل سے دیدار شروع نہ ہو جائے کہ مولانا نے پڑھا ہم لوگ چلیں فلاں جگہ بیٹھے ہیں، امام زمانہ جا کے ملنے، کہتے ہم نے دیکھا تھا۔ کہا نہیں، کردار ایسا رکھو کہ تمہارے لیے غیبت ظہور بن جائے، غیبت مشاہدہ بن جائے۔ یہ ہے معرفت کا درجہ، خواب و خیال نہیں۔ پوچھو چوتھے امام سے کسے کہتے ہیں معرفت؟ ان اللہ تبارک و تعالی آتاہم من العقول، یہ ہے مسئلہ معرفت کے لیے۔ ان کو ایسی عقل اور ایسا فہم دے گا اور ایسی معرفت دے گا، ما سارت بہم الغیبہ عندہم بمنزلۃ المشاہدہ۔ اللہ اکبر، قربان جائیے امام کے کلام پر۔ یہ نہیں کہا کہ سامنے سامنے دیکھنے لگے گا، آگے کھڑے ہو جائیں گے اس کے سامنے، نہیں، اللہ معرفت رکھنے والوں کو، غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والوں کو ایسی عقل، ایسی فہم و فراست ذہن، ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت، ایکسٹرا آرڈینری ایبیلٹی خدا دے گا انہیں، اور ایسی معرفت اور نوسس انہیں خدا عطا کرے گا کہ سب کے لیے غیبت ہوگی، ان کے لیے بے منزلہ مشاہدہ ہوگا۔ یہ صورتحال ہوگی، وہ محسوس کریں گے کہ ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ خواب و خیال کی بات نہیں کریں گے۔ سب سے پہلی شرط ہے اس درجے تک پہنچنے کی عقل، دوسری شرط ہے فہم، تیسری شرط ہے معرفت۔ تب اس درجے پر پہنچے گا کہ غیبت کے زمانے میں مشاہدہ لگے گا۔ اور عقل کہاں سے آتی ہے؟ عقل ملی سب کو، ڈیولپ کہاں سے ہوتی ہے عقل؟ لاجک، عقل کہاں سے ڈیولپ ہوتی ہے؟ فہم، ذکاوت، ذہن کہاں سے ڈیولپ کرتا ہے؟ کہ السؤال نصف العلم، سوال کرنا آدھا علم ہے۔ جتنا سوال کرے گا اتنی جستجو بڑھے گی، اتنی جستجو جتنی بڑھتی جائے گی اتنا عقل ڈیولپ کرے گی، اتنا علم ڈیولپ کرے گا۔ جہاں سرپوش رکھ دیا جائے سوال نہ کرنا، ہاں یہ سب کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ جو پڑھایا جا رہا ہے خاموشی سے سن لو، کہا نہیں، اس سے عقل نہیں بڑھے گی، اس سے عقل نہیں بڑھے گی، اس سے جہل بڑھے گا۔ سوال کیوں نہ ہو بھائی؟ یونیورسٹی سب سے اعلیٰ درجے کی ڈگری کیوں ہے؟ پی ایچ ڈی اعلیٰ درجے کی ڈگری کیوں ہے؟ سب سے ہائی ڈگری اس وقت ہے نا بھائی پی ایچ ڈی، کسی بھی فن میں کرے۔ کیوں؟ میٹرک کو، ہائی اسکول کو کیوں نہیں کہا کہ ہائی لیول کی ڈگری ہے؟ انٹر کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ بی اے ایم اے کیوں نہیں بھائی؟ کیوں؟ اعلیٰ ڈگری، سب سے ہائی لیول کی ڈگری پی ایچ ڈی کیوں ہے؟ اور اس سے آگے ڈیلیٹ ہے، کیوں ہے؟ کہا کہ جتنے شروع سے علوم کے سلسلے ہیں
اس میں استاد بولتا ہے اسٹوڈنٹ سنتا ہے، ٹیچر بولتا ہے اسٹوڈنٹ سنتا ہے، بس اس کو لکھتے رہنا ہے۔ اس میں بھی اچھا اسٹوڈنٹ وہ مانا جاتا ہے جو اپنے استاد سے علمی آرگومنٹ کرے، علمی سوال کرے، تو استاد میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ استاد زیادہ اسٹڈی کر کے آتا ہے، استاد زیادہ مطالعہ کر کے آتا ہے۔ پی ایچ ڈی وہ علم کا درجہ ہے کہ جہاں استاد سنتا ہے، شاگرد بولتا ہے۔ شاگرد کے لیے کانفرنسز ہوتی ہیں، تم بولو کیسے اس کو حل کرو گے، تم اس موضوع پر، اس ٹاپک پر آرٹیکل لکھ کے لاؤ، مقالہ لکھ کے لاؤ۔ 10 سیمینار میں پوچھیے جا کے پی ایچ ڈی والوں سے، تم کو اس وقت وائوا کی اجازت ملے گی جب 10 سیمینار میں شرکت کرو، اپنے وہاں مقالات 1-2 پیش کرو، تمہارے 1-2 مقالات علمی میگزینز میں آنے چاہیے، تب تم کو جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی۔ یہ بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے ذہن کو کھولنا ہے، اس کی فکر کو کھولنا ہے، اس کے شعور کو کھولنا ہے۔ اب تک یہ دب کے سنتا چلا آیا تھا، بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، پوچھنے کی صلاحیت نہیں تھی، آرگومنٹ کی صلاحیت نہیں تھی۔ اب جب اس میں 10 کو پڑھانے کی صلاحیت ہو جائے، 10 کے سامنے سوال پیش کرنے کی صلاحیت ہو جائے، تب یہ بڑا بنے گا، تب یہ عالم بنے گا، تب یہ پی ایچ ڈی بنے گا۔ جہاں امام زمانہ کا مرحلہ 1000 پی ایچ ڈی کے برابر ہے، زیادہ ہے، جب وہاں ہمیں گفتگو کرنی ہے تو وہاں تو سب سے پہلے سوال کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر سوال سے روکا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو خوف ہے کہ اگر کسی نے پوچھ لیا تو ہماری قلعی کھلے گی۔ صلوات بر محمد۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے پر محمد۔ اب یہ مرحلہ ہے، پوچھا نہ جائے تو کیسے علم، گتھیاں کھلیں گی کیسے؟ جب 10 ذہن ہوتے ہیں، 10 باتیں آتی ہیں، تب جا کر ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ نبی جیسے سے قرآن کہتا ہے شاورہم فی الامر، نبی وہ بھی ہمارے والے نبی، بڑے بھائیوں کے نبی نہیں، جو بڑے بھیا ہیں، جن کے دل سے جہل جبرائیل صاحب نے نکالا تھا، وہ والے نبی نہیں، جن کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، کیسے پڑھوں جبرائیل بتاؤ، وہ نبی نہیں ہے۔ وہ نبی ہے کہ جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جو اول خلق ہے، جو اول علم ہے، جو اول عقل ہے، جو اول لوح ہے، جو اول کرسی ہے، اس نبی کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے جو کہہ دیا وہی منزل ہے، جو بول دے وہی دین ہے، جو چل دے وہی دین ہے، جو لکھ دے وہی دین ہے۔ ہر حرکت کا نام دین ہے، ہر سکون کا نام دین ہے۔ اس کی بولی بھی سنت، اس کا قول بھی سنت، اس کی رفتار بھی سنت، اس کا خاموش رہنا بھی سنت۔ فقط بولنے کا نام سنت رسول نہیں ہے، بلکہ بولنے کے ساتھ حرکات و سکنات کا بھی نام سنت رسول ہے۔ اسی لیے امت کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رسول کے قول کا نام فقط سنت نہیں ہے، رسول کس کو دیکھ کے کیا کیفیت اختیار کرتے ہیں اس کیفیت کا بھی نام سنت ہے، رسول کس کو دیکھ کے کیسی حالت اختیار کرتے ہیں اس کا نام بھی سنت ہے۔ نبی کسی کو دیکھ کے اٹھ جاتے ہیں تو اس کا نام بھی سنت ہے، نبی کسی کا استقبال کر کے اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہیں تو اس کا نام بھی سنت ہے، نبی کسی کے لیے گھوڑا بنتے ہیں تو اس کا نام بھی سنت ہے، نبی کسی کے لیے منبر سے اتر جاتے ہیں تو اس کا نام بھی سنت ہے۔ فقط زبان کا نام سنت نہیں ہے، کردار کا نام بھی سنت ہے۔ نبی کسی کو کرار کہتے ہیں تو اس کا بھی نام سنت ہے، نبی کسی کی عمل کو افضل من عبادت الثقلین کہتے ہیں تو اس کا بھی نام سنت ہے، نبی کسی کے استقبال کے لیے جاتے ہیں تو اس کا نام بھی سنت ہے، نبی جانے کے وقت سب سے آخر میں جس کے پاس آتے ہیں، واپس لوٹنے میں سفر سے سب سے پہلے جس کے گھر پر آتے ہیں، یہ عمل بھی سنت ہے۔ اور اپنی بھری بزم سے نبی کسی کو نکاح
مسائل دیتے ہیں تو اس کا نام بھی سنت ہے. صلوات بر محمد. دیکھ بابا نبی کا ہر عمل سنت ہے, نبی کا ہر فعل سنت ہے, نبی کا ہر قول سنت ہے. یہی ہماری ذمہ داری ہے, اسی کو سمجھنا ہماری ضرورت ہے. تو ہم اس نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم اس نبی کی بات کر رہے ہیں جس نبی نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے اور جو اتنے عظیم درجے پر فائز نبی ہے. اس نبی کی بات ہے. اس نے کائنات کو کیا دیا, اتنا عظیم الشان نبی. اس کے لیے قرآن کہہ رہا شاورہم فی الامر, ان سے اپنے مسائل میں مشورہ کر لیا کرو. اور ان کی کیا اوقات کے رسول کو مشورہ دے, کہا نہیں ان سے بھی پوچھ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم نے فیصلہ کر لیا تو اب اللہ پر بھروسہ کرو. تو نبی کے لیے تو خدا کہے کہ لوگوں کی بات سنو, ہم ایسے کہ ہمارے علاوہ کوئی صحیح نہیں, سب غلط. اتنی بڑی ایگو ہمارے یہاں, اتنا بڑا تکبر ہمارے یہاں. کہا نہیں, اس سے معرفت نہیں آگے بڑھے گی. یہ امام زمان کی معرفت نہیں ہے, بلکہ کون ہے, طوبیٰ للصابرین فی غیبتہ, خوشا بحال ان کا کہ جو ان کی غیبت کے زمانے میں صبر کرنے والے ہیں. طوبیٰ للمتقین علی محبتہم, خوشا بحال ان کا جو ان کی محبت پر تقوی اور پرہیزگاری کو برقرار رکھتے ہیں. پریشانیوں میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے, برا کہے جانے پر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے, پریشانیوں میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. وہ دوسروں کو خواب و خیال میں خواب آلود نہیں کرتے ہیں بلکہ ان کو بیدار رکھتے ہیں. تمہاری ذمہ داری فقط یہ نہیں ہے کہ تم یہ پڑھ کے نکل جاؤ کہ علی اصغر نے حلمن کی آواز پر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. یہ نہیں کرشمہ ہے, واقعہ سنانا کرشمہ نہیں ہے, واقعات سے نتیجہ لینا کمال ہے. علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا تھا, بچہ کہیں جھولے سے گراتا ہے اپنے کو جس میں جان نہیں ہو, جس میں کرانے کی بھی صلاحیت نہ ہو, اس میں اتنی طاقت کیسے آ گئی کہ اتنا چیخ کے رونے لگا کہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور اپنی آواز سیدانیوں کی زبانی رونے کی بدعت سے کربلا تک پہنچا دی. یہ معرفت امام زمان ضروری ہے کہ طاقت ختم ہو جائے, پھر بھی زمانے کا امام اگر مدد کے لیے پکارے تو اپنا خون لے کے حاضر ہو جائے. اپنی کمزوری کو نہ دیکھو, اپنے امام کی آواز کو دیکھو. شعور علی اصغر معرفت امام زمان کا سبق سکھا رہا ہے. حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کرے. یہ کربلا میں آواز ختم نہیں ہو گئی, آج امام زمانہ بھی یہی پکار رہے, حل من ناصر ینصرنا. کل امیر المومنین بھی یہی پکار رہے تھے, عینونی, میری مدد کرو, بورع و عفت و سداد, گناہوں سے بچ کر میری مدد کرو, پاک دامنی سے میری مدد کرو, مستحکم اور دلیل کے ساتھ گفتگو کر کے میری مدد کرو. اس مدد کا نام ہے امام زمانہ کی معرفت. آج امام زمان فرما رہے ہیں, اے کاش ہمارے کان بیدار ہوتے, خواب آلود نہ کر دیے گئے ہوتے ہمارے کان, اور ہم سن لیتے کہ ہمارا مولا فریاد کر رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, کون ہے جو میری مدد کرے تاکہ ہم اماں زہرا کے شکستہ پہلو کا بدلہ لینے کے لیے آئیں. کون ہے جو ہماری مدد کرے کہ جو ہم محسن کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے آئیں. کون ہے جو ہماری مدد کرے کہ جو ہم ننھے ششماہ علی اصغر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آئیں. شعور علی اکبر کا صدقہ اگر ہمیں مل جائے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے. یہ کون ننھا مجاہد ہے جو کام قاسم نہ کر سکے وہ علی اصغر کر گئے. اگر معرفت امام زمان کی طرف جانا ہے تو وہ کام کرو جو علی اصغر نے کیا.
ہر بات پر دشمن کی جھلایا نہیں جاتا ہے، ہر بات پر غصہ نہیں ہوا جاتا. دشمن چاہتا ہی ہے کہ تم کو جوش میں لا دے تاکہ اس کو فائدہ ہو، تاکہ لڑنے بھیڑنے کے ذریعے سے تمہارے کردار کو مجروح کر دے. نہیں، بہت جسارت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مولا معاف کریں مجھے، لیکن آپ اسے غور کرو. جو کام علی اصغر نہ کر سکے، جو کام علی اکبر نہ کر سکے، وہ کام علی اصغر نے کیا. جو کام ابو الفضل عباس نہ کر سکے، وہ کام علی اصغر نے کیا ہے. بہت سخت جملہ ہے یہ، مولا معاف کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اکبر گئے تو دشمن نے کہا لڑنے کے لیے آئے تھے، ہم نے حملہ کر دیا، تو جو لڑے گا یا مرے گا یا مارے گا. اکبر گئے، دشمن کو یہی جواب تھا، وہ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، ہم میں سے بھی مارے گئے، وہ بھی مارے گئے، جنگ کا پلہ برابر، ہم جیت گئے. وہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو قتل کر دیا. لیکن حسین فہرست شہداء میں ایک ایسے گل کو بھی رکھتے تھے جس کی شہادت قاسم پر بھی بھاری، ابو الفضل عباس پر بھی بھاری، اکبر پر بھی بھاری، سب پر بھاری جس کی شہادت. وہ کیا کیا؟ کام یہ کیا کہ اس نے مسکرانا شروع کیا، دشمن کو رلا دیا. یہ وہ فتح حسینیت کا نقارہ ہے جو عباس نہ کر سکے. اپنے درجے میں عباس نے بہت بڑا کرشمہ کیا. حسین آخر میں لے ہی کے آئے تھے تاکہ دکھائیں فتح کسے کہتے ہیں. ہم مسکراتے رہیں، دشمن روتا رہے، بھئی یہی سب سے بڑا کرشمہ ہے، ہماری جیت ہے. اس لیے مقتل کہتا ہے جب آخر وقت میں زینب کبریٰ کہتی ہے کہ میں جب پلٹ رہی تھی تو میں نے حسین کی ہنسی کی آواز سنی. سب کچھ لٹا کے کوئی ہنستا ہے؟ بچوں کو قربان کر کے کوئی ہنستا ہے؟ ہاں ہنستا ہے، اس لیے کہ وہ جیت چکا ہے، اس لیے کہ وہ فاتح ہے. تیر لگانا تمہارا کام ہے، لیکن تیر کھا کر لگا کر تم رو دے گے، تیر کھا کر ہم مسکرا کے بتائیں گے. یہ ہے حسینیت کی فتح، یہ ہے حسین کی نصرت. اسی لیے قاسم کی لاش بھاری نہ پڑی، اکبر کی لاش بھاری نہ ہوئی، ننھے مجاہد کی لاش حسین کے لیے بھاری ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اے مولا، کیا علی اکبر کی لاش میں وزن نہ تھا؟ کیا قاسم کی لاش میں وزن نہ تھا؟ کیا انہوں محمد کی لاش میں وزن نہ تھا؟ کیا زہیر و حبیب و مسلم ابن عقیل کی لاش میں وزن نہ تھا؟ پھر آپ سب کی لاش تو لے آئے اور بڑی آسانی سے لے آئے. اس بچے کے لیے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ختم میں کیوں ہٹ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ ایسا بچہ ہے جس کا وزن ساری کربلا پر بھاری ہے. خدا نہ کرے آپ کو وہ دن دیکھنا پڑے کہ آپ کا بچہ مریض ہو جائے. اللہ تمام بچوں کو محفوظ رکھے، ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر باقی رکھے. ان سب کو امام زمان کا حقیقی عرفان رکھنے والا قرار دے. ان کی رگوں میں امام زمان کی اطاعت رچ بس جائے. سب کو اللہ محفوظ رکھے. لیکن اگر کوئی بچہ مریض ہو گیا اور گھر کی خاتون پردے دار ہے، آپ گھر پہنچے، اس نے کہا ارے آپ کو کہاں ہیں آپ؟ میرا بچہ جاں بلب ہے. کہا ابھی لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ابھی لے جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہو جائے گا بچہ، گھبراؤ نہیں. زوجہ نے کہا ہم بھی چلیں گے. آپ نے کہا نہیں، تم پردے دار ہو، بچے کی تکلیف دے کے کہیں رونے نہ لگو، نہ محرموں تک تمہاری آواز پہنچ جائے گی، اس لیے ذرا صبر کرو، ابھی ہم دکھا کے لاتے ہیں، ابھی آ جائے گا بچہ، ٹھیک ہو جائے گا بچہ. لیجیے آپ لے کے گئے بچے کو. خدا نہ کرے وہ دن آئے کسی باپ کے ساتھ کہ وہ بچہ جس کو ماں کو امید دلا کے گئے تھے کہ لے کے آئیں گے، وہ بچہ ہاسپٹل میں دم توڑ. آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، میں نے قم میں دیکھا ایک بہت ہی اچھے طالب علم، ان کا 5 سال کا بچہ چھت سے گرا زمین پر، کوما میں چلا گیا، ہاسپٹلائز کر دیا گیا. ماں بار بار کہتی رہی چلیے ہم بھی دیکھیں گے. کہا نہیں، ابھی وہاں مجمع ہے، طلاب آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اسے، تم نہ چلو، ہم لے آئیں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک دن ڈاکٹر نے کہا کہ کل آئیے گا، انشاءاللہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا.
زوجہ سے بتایا آج انشاءاللہ بچے کو لے آئیں گے، تم کو لے جائیں گے دکھانے کے لیے. نہیں ابھی لے چلیے گا. نہیں ابھی نہیں، ابھی چلتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا صورت حال ہے، پھر جب ہو جائے گا تو ہم آ جائیں گے. جب وہ وہاں پہنچے تو کیفیات سے ناشنا ڈاکٹر نے کہہ دیا تمہارا بچہ تو مر گیا. وہ طالب علم کہتے ہیں جیسے اس نے کہا جیسے میرے پیر میں سکتہ پڑ گیا، میرے پیر کی رمق ختم ہو گئی مجید 2 منٹ. ایسا لگا جیسے میرے پیر کی طاقت ختم ہو گئی. میں 3-4 بار اپنی گلی کی طرف گیا اور پھر لوٹ کے چلا آیا کہ ماں سے تو کہہ کے آیا تھا کہ ابھی بچے کو لے جا کے دکھاؤں گا، لیکن اب کیا کروں، کس منہ سے کہوں کہ تیرا بچہ دنیا سے گزر گیا. بھئی یہی حال ہوا دادارو. قاسم گئے تھے یقین تھا دنیا سے گزر جائیں گے، اکبر گئے تھے یقین تھا دنیا سے گزر جائیں، فقط ننھا بچہ اصغر تھا. حسین نے کہا رباب بچے کو دے دو تاکہ اسے پانی پلا کے لے آؤ. ممتا پریشان تھی میرا بچہ آ جائے گا، لیکن جب تیرے سے شعبہ چلا حسین کی طاقت نے جواب دے دیا ارے ماں سے جا کے کیا کہو، وعدہ تو کر کے لایا تھا کہ پانی پلا کے لاؤں گا. یہی وجہ ہے جب لے کر آئے تو رباب دوڑتی ہوئی آئی کہ میرے بچے کو پانی مل گیا ہوگا، ممتا کی کوکھ کو بھتیجا ملے گا. لیکن ملکہ ڈلا، تیر لگا، ممتا رونے لگی. یا بنیا امثل وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پالنے والے ہمیں جذبہ عمل کی توفیق عطا فرما. پرچم اسلام کو سربلند، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. ہمیں جوان انتظار کی توفیق عطا فرما. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ان برائیوں سے دور رکھ جن سے اپنے خاص بندوں کو دور رکھنے کا وعدہ کیا. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما. ہمارے ان آنسوؤں کو امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب قرار دے. ہمیں ان کے خاص اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.